اتحاد اور اتفاق اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جمع ہو جائیں۔ تو اب جب مرکز کی طرف سب رجوع کریں گے تو اتحاد ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ ہے اصل میں مرکز، اور جو مرکز سے جڑے گا وہی متحد ہے، اسی میں اتحاد ہے۔ تو اسی لیے روافض، خوارج اور دیگر فرقے جتنے ہیں وہ سارے اتحاد کے داعی تو ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے، اصل میں ان کی فکر اور جو سوچ ہے وہ اتحاد کے منافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو منسوب ہستیاں ہیں ان سے وہ بغض رکھتے ہیں۔ کوئی صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، کوئی اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، کوئی رسول اللہ علیہ السلام کے غلام و اولیاء سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات سے انڈائریکٹ محبت نہیں ہے۔ اتحاد تب ہو سکتا ہے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو صحیح مانا جائے۔ تو جب صحیح مانا جائے گا تو وہی اہل سنت کی جو سوچ ہے کہ جب تم نے رسول اللہ کو ماننا ہے تو پھر رسول اللہ کی ہر نسبت کو ماننا۔ تو جب رسول اللہ علیہ السلام کی نسبت کو تم نے مان لیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت کی اصل کیا ہے؟ لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم۔ فرمایا صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں اور اہل بیت کی محبت ان کی نفوس کی وجہ سے نہیں، بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ، سب کی محبت حضور کی وجہ سے ہے۔ تو اصل میں صحابہ کو ماننا حضور کو ماننا ہے، صحابہ کی عزت حضور کی عزت ہے، اہل بیت کی عزت حضور کی عزت ہے۔ تو صرف بات ہے سرکار کی ذات کی کہ مرکز سے جڑ جاؤ، مرکز حضور کی ذات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کو جس نے بھی مرکز بنایا وہ کامیاب ہے۔ جب سرکار پر نظر جاتی ہے تو پھر سرکار سے جو منسوب ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اس کا بھی ادب آ جاتا ہے، اس کا احترام آ جاتا ہے، چاہے ان کا شہر ہو، چاہے شہر کی گلی ہو، بلکہ شہر کی گلی کی مٹی سے بھی پیار ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مرکز ہیں، ایمان کی اصل ہیں۔ تو ایمان کی اصل ہونے کی وجہ سے سارے ان کے ماننے والے آپس میں